ہمیں جنت کا شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کو جنت کا شوق لگ جاتا ہے اس کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جنت کا شوق ایسا جذبہ ہے جو ہمارے دکھوں کا علاج ہے، ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، ہماری مشکلات کا علاج ہے۔ غربت ہو، بے روزگاری ہو، یا کوئی کسی قسم کی آزمائش ہو، کوئی رکاوٹ ہو، انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہو، صبر کرے اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا شوق رکھے، دل میں جنت کی تڑپ رکھے، تو پریشانی میں بھی، مشکل میں بھی، آزمائش میں بھی، آزمائش کی ان گھڑیوں میں بھی انسان اپنے لیے راحت نکال لیتا ہے اور اللہ کے لیے ہر چیز کو برداشت کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، آزمائش پہ ڈٹا ہوا ہوں، انشاءاللہ میرے نصیبے میں اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں اور مشکلوں کے بدلے جنت لکھ دی ہے، اور میں جنت کا طالب علم ہوں، جنت کا متلاشی ہوں۔ میں وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون ہے اور نعمتوں والی زندگی ہے، اس گھر میں انشاءاللہ جا کر ہی رہوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں اس حال میں کہ آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی کے نشان آپ کی کمر مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، آبیدہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ حالت ہے۔ آپ فرماتی ہیں عمر تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ کیسو کسرا کے بادشاہ، دنیا چاہنے والے دنیا کے مزے لیں اور ہم آخرت کے مزے لیں۔ لا عیش الا فی الآخرہ، اے عمر یاد رکھ، کوئی عیش نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، مگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے۔ نعمتوں والی، آزمائش والی زندگی کے بعد یہ آخرت کی زندگی، عیش والی زندگی ہے۔ لہذا تنگی آئے، آزمائش آئے، انسان اللہ تعالیٰ کے دین پر کاربند رہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے۔ کس چیز کا سودا کیا ہے؟ ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کا سودا کیا ہے۔ مومنوں اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے نفس کو مار لو، اپنے نفس کو اللہ کی ہدایت کے تابع کر دو اور اپنے مالوں کو اللہ کے کاموں میں لگا دو۔ اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں جنت ملے گی۔ یہ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے عوض ہم سے سودا فرما رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ جنت کا۔ اللہ ہمیں جنت نوازنا چاہتے ہیں، جنت عطا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ جنت کا تصور جب ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے تو انسان شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ شیطان جو بڑا ہمارا دشمن ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا زور آور ہے، جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دل تک رسائی رکھتا ہے، جب جنت کا تصور انسان کے ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے، انسان جنت کو سامنے رکھ کر، جنت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو شیطان کا وار نہیں چلتا، انسان شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے احد کے اس پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، احد کے میدان کی طرف جا رہا ہوں،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار پر لبیک کرتے ہوئے احد کی طرف جا رہا ہوں. کس لیے؟ کہنے لگے مجھے جنت کے اس پار، احد کے اس پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ دیکھو مقتل کے پار اس دم نسیم صبح مہک رہی ہے. ہاں، مقتل کہتے ہیں جہاں پر قتل ہوتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، جہاں پر شہداء کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. کیسے نوازتے ہیں؟ خون کا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قبر میں ہر قسم کی گھبراہٹ اور آزمائش سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. روح پرواز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا اپنا دیدار نصیب فرما دیتے ہیں. حشر کے میدان میں سونے چاندی ہیرے جوہرات کے تاج پہنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. 70 آدمیوں کی شفاعت کا شہید کو حق دیں گے اور جنت میں 72 حوریں شہید کی خدمت میں اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے. آؤ سودا کر لو اللہ تعالیٰ سے، جنت کا سودا کر لو. آزمائشوں سے، مشکلوں سے اور آزمائش والی زندگی اور بے روزگاری سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، اپنے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کر لو. جنت کا یہ شوق ایسا شوق ہے جس سے پریشانیاں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں. جب انسان کو جنت کا ایک جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان کسی چیز کو، کسی پریشانی کو، کسی مشکل کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں میں احد کے اس پار جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. ہاں، جسے جنت کا شوق لگ جائے اسے نماز کا کہنا نہیں پڑتا، وہ بے نمازی نہیں رہتا، وہ پکا نمازی ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرتا ہے. ارے جسے جنت کا شوق لگ جائے اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھانا نہیں پڑتا، وہ اللہ کی توفیق سے ہر نیکی کی طرف سبقت لے جانے والا ہوتا ہے. جسے جنت کا شوق لگ جائے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمدرد کرتا ہے. جسے جنت کا شوق نہ لگے وہ دنیا کی زندگی میں، آزمائش والی زندگی میں دکھوں کو سامنا کر رہا ہوتا ہے اور گناہ والی زندگی بھی بسر کر رہا ہوتا ہے. جسے جنت کا شوق لگ جائے، لگن لگ جائے، تو اس کے سامنے کوئی پریشانی نہیں رہتی. ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ آیا، آزمائش آئی، تکلیف آئی، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی مرنا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو لوگ آزمائش کی ان گھڑیوں میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو آزمائش، ایک دکھ، اور دوسری مصیبت یہ کہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا، نماز کوئی فراموش کر دیا. لیکن جو جنت کا طالب علم ہوتا ہے، جو جنت کے لگن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اسے نہیں کہنا پڑتا کہ نماز کے لیے مسجد میں آ جا. ہاں، خندق کے موقع پر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ بھوک سے نڈھال ہوں، پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہے. اپنے پیٹ مبارک سے آپ کپڑا اتارتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے صحابی، مجھے تیرے سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو نے اگر ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. اور اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا عیش الا فی الآخرہ، لا عیش الا فی الآخرہ، کہ کوئی عیش نہیں ہے، کوئی دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی عیش ہے، آخرت کی زندگی ہے.
اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، مشکل وقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جسے جنت کا شوق لگ جائے وہ فرشتہ صفت انسان ہے، اسے نیکی کے لیے ابھارنا نہیں پڑتا، اسے گناہ کے لیے روکنا نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسے جنت کا شوق لگا ہوا ہے، وہ ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے شوق اور رغبت اور ترغیب اس آیت کریمہ میں سورہ توبہ کی دلائی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے مومنو اپنی جانیں اور اپنا مال میرے حوالے کر دو، میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ مومنو مجھ سے سودا کر لو اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کا، اپنی جان اور مال کے بدلے تمہیں میرے ہاں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، نعمتوں والی زندگی ملے گی۔ صحابی رسول ہیں، بدر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبریاں دے رہے ہیں، فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کہ جلدی کرو جلدی کرو مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغبت اور ترغیب دلا رہے ہیں، صحابی رسول بدر کے میدان کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اس حال میں کہ انہوں نے کچھ کھجوریں اپنی جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کہتے ہیں واہ واہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب آپ نے رغبت اور ترغیب دلائی۔ اور پھر دوسرے لمحے وہ کھجوریں جیب سے نکالتی ہیں، گرا دیتی ہیں، کہتی ہیں جنت میں جا کر ہی کھجوریں کھاؤں گا، جنت میں ہی کھجوریں کھاؤں گا۔ میدانہ وار لڑتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ عرض کرتی ہیں جام شہادت نوش فرمانے سے پہلے کہ میں جنت کا مہمان ہوں، جنت کا مہمان جنت میں جا کے ہی کھجوریں کھائے گا۔ میدان جہاد میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ صحابی شہید ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قسمت پر رشک فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جنت میں اللہ کا مہمان بن چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے جنت میں۔ بنو سلمہ کے سردار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹے، چاروں بیٹوں کو نبی کی حفاظت پر معمور فرما دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے، چاروں بیٹے جبرو جوان، بڑے کڑیل جوان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر آتے ہیں اس حال میں کہ لنگڑاتے ہوئے، کچھ پاؤں میں نقص پایا جاتا تھا، لنگڑا کر چلتے تھے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹوں نے مجھے بدر میں جہاد میں جانے نہیں دیا تھا، آج احد کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں، میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جہاد پر احد کے میدان کی طرف جانے کی اجازت صادر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، تیرا تو امر موجود ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے مستثنا قرار دیا ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑ جھگڑ کر جناب اپنے بچوں سے جناب میں اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بدر میں میں شریک نہیں ہو سکا، احد میں ضرور شریک ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کا شوق دیکھتے ہیں، میدان جہاد میں احد کی طرف جانے کی اجازت صادر فرما دیتے ہیں، میدانہ وار لڑتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما دیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتی ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں عمر کو جنت کی بلندیوں کی طرف اوپر چڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پاؤں کا نقش ختم ہوا، میں عمر کو دیکھ رہا ہوں وہ جنت کی بلندیوں کی طرف اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سے صبح کی نماز میں آج اٹھا نہیں جاتا، ہماری 5 نمازیں مسجد میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں، ہماری خواتین کو پردے کا کہہ دو سوچنے لگ جاتی ہیں کہ مولوی صاحب کو یہی مسئلہ آتا ہے، ہر جمعے میں پردے کا ہی مسئلہ کر دیتے ہیں، پردے کا ہی معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی توفیق سے یہ جمعے کا دن ہے ایمان کی رغبت اور ترغیب کے لیے، جسے جنت کا شوق لگ جائے اس کے لیے شرعی پردہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جس کے جنت کا شوق لگ جائے وہ فجر کی نماز گھر میں نہیں پڑھتا، مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، اسے نمازوں کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ جسے جنت کا شوق لگ جاتا ہے، جو جنت کی لگن اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی بھاگ کر آتا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں کھڑے ہیں، سامنے لشکر ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے اندر بہادری کی ایک لہر دوڑاتے ہیں، کیسے جذبہ پیدا فرماتی ہیں، تلوار کو بے نیام کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں لہراتے ہیں، لہرا کر عرض کرتے ہیں اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا۔ صحابہ لپکتے ہیں پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپکتے ہیں، زبیر بن عوام لپکتے ہیں، عمر بن خطاب لپکتے ہیں، اور ابو دجانہ لپکتا ہے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلوار مجھے تھما دیجئے، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ کیا ہے اس تلوار کا حق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے چلا اس تلوار کو کافروں پر، یہ چلتی رہے جب تک تیرے اندر جان ہے، یہ چلتی رہے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار تھام لیتے ہیں اور خوب تلوار کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ میدان جنگ میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ اکڑ کر چلنا اللہ کو ناپسند ہے، لیکن میدان جنگ میں اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند ہے۔ میدان جنگ میں ابو دجانہ اکڑ کر چلتے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سر پر اپنے سرخ پٹی باندھ لیتے تو ان کے سامنے کوئی ٹک نہ پاتا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، آؤ جنت کی مہمانی کی طرف آؤ تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دو۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جنت کا شوق ایسا شوق ہے کہ جب کسی کو لگ جاتا ہے اس سے برائیاں چھوٹ جاتی ہیں اور اسے نیکی کی طرف رغبت اور ترغیب مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اندازے لگاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 بندے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر، اپنے رب العالمین پر کامل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ نہ وہ دم کرتے ہوں گے، نہ وہ دم کرواتے ہوں گے، نہ کسی بدشگونی کا شکار ہوں گے۔ فرمایا میری امت کے یہ 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔
اور فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، مسجد کا ماحول دیکھتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ اسے مسلمان کلمہ پڑھا کر دیتے ہیں۔ وہ مسجد کا ماحول دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو مسجدوں کے ماحول بڑے ٹائٹ، بڑے سخت، ہمیں کسی نمازی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نمازی کی تیمارداری کرنے نہیں جاتے، نمازی کے بارے میں، اس کی پریشانی کے بارے میں، اس کے دکھ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ فلاں پکا نمازی ہے، کوئی آیا ہے یا نہیں آیا، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں نمازیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن وہ دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کا مسجد میں ماحول دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں دیہات میں اپنے ہاں واپس نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ آپ خوش ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگا مسجد میں، اور ایک موقع پر مال غنیمت کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے کچھ مال اس کو دے دیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال غنیمت ہے، یہ تیرا حصہ ہے، یہ لے تو لے لے۔ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں اور میں شہادت چاہتا ہوں، میدان جنگ میں شہادت چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہی صحابی، یہی دیہاتی میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما جاتا ہے۔ جب اس کی لاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی، آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی دیہاتی ہے جو میرے پاس آیا تھا، مسلمان ہوا تھا، شہادت کی طلب رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں۔ کیسا سچا جذبہ تھا کہ کتنا تھوڑا عمل کیا اور کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عُولَىٰ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، کہ جو آدمی مومن کی شکل میں مومن بن کر اللہ کے ہاں آئے گا، اور کیسا مومن؟ قَدْ عَمِلَ صَالِحًا، کہ صالح عمل، نیک عمل کرتا ہوا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں درجات اولیٰ، جن کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انہی لوگوں کے لیے ہے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کریں گے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کے جمعے کا موضوع یہی ہے کہ اپنے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرو۔ ہم بے صبری کر جاتے ہیں، ہم آزمائش کی گھڑیوں میں، مشکل معاملات میں بے صبری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت کا شوق نہیں لگا۔ جنت کی لگن ہمارے دل میں جیسے پیدا ہونی چاہیے ویسے پیدا نہیں ہوئی۔ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے سکون چاہتے ہیں، آپ اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کی زندگی میں آزمائشوں سے، مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، مداوع چاہتے ہیں مشکلات کا،
تو جنت کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، جنت کی لگن لگا لو۔ جنت کی لگن ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کے دکھوں میں اور مشکلات میں، آزمائش کی گھڑی میں آپ کو بہت زیادہ حوصلہ دے گا اور آپ کو کھڑا کر دے گا۔ آج کون پریشان نہیں ہے؟ آج کون مصیبت زدہ نہیں ہے؟ کس کے ہاں آج دکھ نہیں ہے؟ کس کے ہاں آج آزمائشیں نہیں ہیں، مشکلات نہیں ہیں؟ صرف یہ ہے کہ ہم جنت کا شوق اپنے دل کے اندر نہیں لگتے۔ جیسے جنت کی لگن ہمیں لگنی چاہیے تھی، ویسے آج ہمیں جنت کی لگن نہیں لگی ہوئی۔ آج ہم نے جنت کی نعمتوں کو فراموش کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا کے مفاد کے لیے، کہ دنیا کا مفاد ایسا ہے کہ جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جو ہمیں لگ گیا ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ جنت کا شوق دیکھیے، جس کو جنت کا شوق لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، میرے اس بھائی کا ایک درخت میرے باغ کو اندر کو گرتا ہے، اس کا پھل اس کی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، میری عورتیں بھی آ جاتی ہیں، پردے کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا یہ درخت خریدنا چاہتا ہوں، اسے کہیں کہ مجھے درخت دے دے، اس کی عوض یہ مانگے جو مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت والے آدمی کو بلاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بھائی یہ درخت بیچ دے۔ کہنے لگا میں درخت نہیں بیچوں گا۔ آپ فرماتے ہیں بھائی درخت دے، بیچ دے، میں جو کہہ رہا ہوں دے دے اسے درخت۔ کہنے لگا میں درخت نہیں بیچوں گا۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ درخت دے دے۔ کہنے لگا میں نہیں دوں گا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے عوض جنت کی بشارت دی ہے، لیکن اس نے نہیں دیا۔ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کا وہ درخت ہوتا ہے، کہنے لگا مجھے دے دے، میرا ایک باغ ہے، میرا سارا باغ تو لے لے، 600 درخت ہیں میرے باغ میں، یہ سارا باغ تو لے لے، یہ درخت مجھے دے دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے لے لے۔ اتنا سستا سودا، اتنا کچھ مجھے مل رہا ہے، درخت دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو دردہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درخت میں نے خرید لیا ہے، آپ یہ درخت لے لیجئے اور مجھے جنت کی بشارت دے دیجئے۔ باغ سے بیوی کو بلاتی ہیں، آجا میں نے اس کا سودا کر لیا ہے۔ اچھا کیا لیا؟ کہنے لگے جنت کی ضمانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک درخت کے عوض میں نے یہ سارا باغ دے دیا۔ بی بی کہتی ہے واہ واہ کیا سودا کیا ہے، واہ واہ کیا سودا کیا ہے۔ کیسی صابرہ عورت تھی، دنیا کو چاہنے والی نہیں، جنت کو چاہنے والی۔ ابو دردہ اپنا سارا باغ دے دیتی ہیں ایک درخت کے عوض۔ یہ ہے جنت کی لگن، یہ ہے جنت کا سودا کہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو دے دو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے۔ یہ ہے جنت کا شوق، جسے جنت کی یہ لگن لگ جاتی ہے، وہ دنیا کا مفاد نہیں دیکھتا، وہ حساب کتاب میں نہیں پڑتا، سارا باغ دے دیتے ہیں۔ ایک درخت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سارا اپنا باغ دے دیا، یہ درخت لے لیجئے اور مجھے جنت کی ضمانت دے دیجئے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ ہم سے سودا کر رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اے مومنوں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو میرے حوالے کر دو اور میں تمہیں اس کے عوض جنت عطا کروں گا۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
انصاری عورت تشریف لاتی ہے، بڑی عورت تھی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کروانے آئی ہوں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کر، صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس صبر کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ وَإِن صَبَرْتَ لَهُ الْجَنَّةُ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دینے تھی، خوش ہو گئی، کہنے لگی مجھے اور کیا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیماری پر، مرگی کے دوروں پر صبر کرتی ہوں، مجھے یہ منظور ہے، جنت کے عوض مجھے جنت کی بشارت مل رہی ہے، میں صبر کرتی ہوں، لیکن میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ جب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں میرے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، مجھے ہوش نہیں رہتا، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ میرا پردہ چاک نہ ہو، میرا پردہ سلامت رہے، بیماری میں مجھ پر جب مرگی کا دورہ پڑے میرے سر سے دوپٹہ نہ سرکے۔ اب آپ دیکھ لیں جنہیں جنت کا شوق ہو، لگن ہو، کیسا ان کا جذبہ ہوتا ہے، کیسی لگن ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں۔ آؤ میرے قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، بیماریاں کس گھر میں نہیں ہیں، دکھ کس گھر میں نہیں ہیں، پریشانیاں کس گھر میں نہیں ہیں، آزمائشیں کس گھر میں نہیں ہیں۔ آؤ جنت کا شوق پیدا کرو، جنت کا شوق یہ دکھ اور آزمائشوں والی زندگی میں آپ کے لیے بہت بڑا ایک جذبہ پیدا کر دے گا، آپ صبر کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کریں گے، اور پھر آپ کو نماز کا کہنا نہیں پڑے گا، آپ کی نمازیں درست ہو جائیں گی، آپ کو نیکی کی طرف رغبت اور ترغیب دلانے نہیں پڑے گی، آپ نیکی کی طرف خود سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور آپ گناہ اور معصیتوں سے ہاتھ کھینچ لیں گے اور گناہ اور پریشانیوں کو بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بار کہہ دیں گے۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھ، روزے رکھ، صدقہ کر، زکوٰۃ کر، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر۔ جس جنت کی میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کو رغبت اور ترغیب دلائی، اس جنت کا راستہ کیا ہے؟ اس جنت کا راستہ آسان اور روشن ہے، اس جنت کا راستہ آسان اور روشن۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم متقین لوگوں کو وارث بنائیں گے، متقین لوگ اس جنت کے وارث ہوں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کو تیار کر دیا گیا ہے، جنت کو سجا دیا گیا ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کر لیں۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، بس اس کا مقام اور ٹھکانہ فرمایا جنت ہے، وہ جنت میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آؤ اللہ کی توفیق سے دکھ اور مصیبتوں میں جنت کی لگن پیدا کرو، دکھ بھی کٹ جائیں گے، مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے اللہ کی توفیق سے آنے والی زندگی میں آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ اور جس کا جذبہ سچا ہوتا ہے، جو اللہ پر اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، جب جنت کے بارے میں ہمارا سچا جذبہ پیدا ہو جائے گا، سچی لگن پیدا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا فرما دیں گے، اور ہمیں اللہ کی توفیق سے ہر آزمائش سے چھٹکارا دے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جنت کا شوق اور لگن پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ زندگی کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آمین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک سکھ کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ مسلمان نے دیکھا، انہوں ڈانٹیا، مارن نو پیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ سکھ نے دیکھ لیا، سکھ کہنے لگا اس دن تو مینوں بڑا مار رہا سی، بڑا چھٹ چھٹ کے میرے اتنے آ رہا سی، اج تو آئی اپنی حرکت دیکھ اج یہ کرتا پیا۔ مسلمان جواب دینا، کعبہ ساڈا، اسی کعبے دے، تو کون ہوندا سانوں پوچھن والا؟ جنت ساڈی، اسی جنت دے وارث، ہمارا یہ عقیدہ جنت کے بارے میں بنا ہوا ہے۔ نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم نے آزمائش پوری کرنی ہے یہاں پر۔ کون نہیں آج آزمائش؟ جس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، جو روزگار رکھتا ہے، جو روزگار نہیں رکھتا، سارے انسان آزمائش میں ہیں۔ ہم نے آزمائش سے گزرنا ہے، صبر کرنا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، آزمائش میں ہے۔ جب تک اس کی سانس کی ڈوری باقی ہے وہ آزمائش میں ہے۔ اللہ سے خاتمہ بالایمان مانگا کریں، عمل صالح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اٹھا لے، نیک خاتمہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ یہ آزمائش والی دنیا ہے، لہٰذا یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو جنت ہماری ہے۔ ہم نے یہاں پر آزمائش سے گزر کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، سیدھی سی جھٹکی سی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشی گھڑیوں میں استقامت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔